وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ پچھلی مرتبہ ابلیس کے بارے میں کچھ بات آئی تھی، ابلیس کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں۔ جب ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ ابلیس سے پوچھا کہ تو نے کیوں میری بات نہیں مانی، کیوں آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ تو کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا۔ تو اس وقت ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی۔ یہ قرآن کریم کے اندر ہے اتنی بات، تو 8ویں پارے کے اندر ابلیس نے کہا کہ اللہ مجھے میدان حشر تک مہلت دی جائے، یعنی مجھے اتنی لمبی زندگی دی جائے کہ قیامت آ جائے، اور قیامت کے بعد میں پھر تو دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا اور میدان حشر قائم ہوگا، اس وقت تک مجھے مہلت دی جائے، یعنی جب تک میں زندہ رہوں۔ تو ابلیس نے اتنی لمبی اللہ سے مہلت مانگی، اور اس کی وجہ یہ تھی ابلیس ہوشیار ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے اگر یہ مہلت مل گئی میدان حشر تک کی تو پھر مجھے مرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ تمام انسان اور تمام مخلوق اللہ کے علاوہ سب کو قیامت کے دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد میں پھر دوبارہ اللہ سب کو کھڑا کرے گا، میدان حشر قائم ہوگا، تو میدان حشر قائم ہوگا، اس کے بعد پھر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ پھر میدان حشر قائم ہونے کے بعد میں پھر کسی کو بھی موت نہیں آئے گی۔ تو اگر ابلیس کو اس وقت تک کی مہلت مل جاتی جیسا کہ اس نے مانگا، تب تو اس کو مرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، قیامت میں سارے لوگ مرتے لیکن ابلیس زندہ رہتا، پھر سارے لوگوں کو اللہ دوبارہ زندہ کر دیتا، میدان حشر میں کھڑا کرتا، اور ابلیس کو زندہ ہی ہے۔ تو ابلیس بڑا مکار ہے، بڑا ہوشیار ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا جا رہا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ اس سے بھی زیادہ ہوشیار ہے۔ اس نے اللہ سے یہ مہلت مانگی کہ میدان حشر تک میں زندہ رہوں، تو اللہ نے اس کی بات کو مکمل ٹھکرایا بھی نہیں، اور مکمل جیسا اس نے مانگا ویسا بھی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے ایک متعین وقت تک، یعنی قیامت تک۔ اس نے مہلت تو کب تک مانگی؟ میدان حشر تک، قیامت کے بعد جب سب کو زندہ ہونا ہوگا تب تک میں زندہ رہوں تاکہ مجھے مرنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ تو اللہ نے اس کو مہلت تو دی لیکن میدان حشر تک نہیں، بلکہ قیامت تک اس کو مہلت دی کہ جب قیامت میں اللہ کے علاوہ سب کو مرنا ہے تو ابلیس اور شیطان کو بھی مرنا پڑے گا، اس کو بھی موت کا ذائقہ اور موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ تو اللہ نے اس کو اس وقت تک کی مہلت دی۔ اب یہ بات تو یہاں تک کہ یہ جو بات ہوئی یہ تو پوری قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ابلیس نے اللہ سے مانگی۔ جب اللہ نے ابلیس کو اپنے دربار سے اتارا اور اپنے دربار سے نکالا تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کچھ چیزیں اور مانگی کہ اللہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، تو وہ ساری چیزیں اللہ نے اس کو دی۔ اس کا ذکر جو ہے قرآن کے اندر تو نہیں ہے لیکن حدیث کی کتاب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ ابلیس نے 9 چیزیں اللہ سے مانگی تھی۔ ایک تو قیامت تک کی جو مہلت ہے وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ 9 چیزیں اور ابلیس نے اللہ سے مانگی، اور اللہ نے اس کو وہ چیزیں دی۔ تو اس کا ذکر جو ہے، ان 9 چیزوں کا ذکر یہ حدیث کے اندر ہے، اور جس حدیث کے اندر ہے وہ کتاب ہے حدیث کی المعجم الکبیر،
ایک بڑی کتاب ہے، 15-20 جلدوں میں کتابیں ہیں، تو اس کی جو 8ویں جلد ہے اس کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس 8ویں جلد کے صفحہ 207 پر یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے نمبر ہے 7886 نمبر ہے، 7000 المعجم الکبیر کتاب ہے، اس کی جلد کون سی ہے؟ 8ویں جلد ہے، اس کے صفحہ ہے 207 اور اس کے حدیث نمبر ہے 7836۔ اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری کتاب ہے مجمع الزوائد، یہ بھی 20-25 جلدوں میں کتاب ہے حدیث کی، اس کی بھی 8ویں جلد اور صفحہ 119 پر یہ حدیث موجود ہے، جو ابلیس نے اللہ سے 9 چیزیں مانگی تھی۔ یہ دونوں کتابیں تو عربی میں ہیں، جو لوگ عربی پڑھنا جانتے ہیں وہی ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی اردو اگر جانتا ہے اردو میں پڑھنا چاہے تو اردو میں ایک کتاب ہے انوار نبوت، مفتی شبیر صاحب قاسمی کی، تو انہوں نے اپنی اس کتاب انوار نبوت کے 512 صفحے پر یہ حدیث لکھی ہے کہ ابلیس نے اللہ سے 9 چیزیں مانگی تھی۔ تو سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ ابلیس نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو مجھے اپنے دربار سے نکال کر زمین پر بھیج رہا ہے، تو میرے رہنے کی جگہ کیا ہوگی؟ میں کہاں رہوں گا؟ میرا گھر کیا ہوگا؟ میرا مکان کیا ہوگا؟ کہاں میں رہوں گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی گندی چیزیں ہیں، باتھ روم، غسل خانے وغیرہ، یہ چیزیں تیرے رہنے کی جگہ ہیں۔ تو انہی گندی چیزوں میں، گندی جگہ پر وہ ابلیس شیطان رہتا ہے۔ اسی لیے جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو ہمیں جو حدیث، جو دعا سکھائی گئی اللہ کے نبی نے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں جنات مردوں سے بھی اور جنات عورتوں سے بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے انسانوں میں مرد عورت ہوتے ہیں، ایسے جناتوں میں بھی مرد اور عورتیں ہوتے ہیں۔ تو بیت الخلاء میں جاتے وقت اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا سکھائی گئی حدیث میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں جو ہے شیاطین رہتے ہیں۔ تو ابلیس نے پہلی چیز تو کہ اللہ سے کیا مانگی کہ میرے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ جتنی بھی گندی چیزیں ہیں یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے۔ پھر دوسری چیز ابلیس نے مانگی کہ میری بیٹھک کیا ہوگی، یعنی جہاں میں بیٹھا کروں گا، جہاں میں رہوں گا، وہ جگہ کیا ہوگی میری؟ تو اللہ نے فرمایا کہ چوراہے اور بازار یہ تیرے رہنے کی جگہ ہے۔ تو بازاروں کے اندر عام طور پر جنات و شیاطین رہتے ہیں، اسی لیے صحابہ کرام کی عادت تھی اور اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ بازار صرف ضرورت سے جایا کرتے تھے، کوئی ضروری کام ہے تو اس کے لیے گئے اور فوراً واپس۔ تو صحابہ کا وقت جو ہے بازار میں بہت کم گزرتا تھا، نہ کے برابر، اور مسجد کے اندر اور اللہ کے راستے میں صحابہ کا وقت زیادہ گزرتا تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام اگر اپنے گھر سے اللہ کے گھر میں گئے ہیں، مسجد میں گئے ہیں، یا اللہ کے راستے میں گئے ہیں، اللہ کے دین کے لیے گئے ہیں، تو کچھ پتہ نہیں کب آئیں گے۔ لیکن اگر پتہ چلتا ہے کہ گھر سے بازار گئے ہیں تو گھر والوں کو یقین ہوتا تھا کہ بس آنے والے ہیں، بازار گئے ہیں تو مطلب ضرورت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ تو ابلیس نے اپنی بیٹھک کی جگہ مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ چوراہے اور بازار یہ تیری بیٹھک کی جگہ ہے۔ تیسری چیز ابلیس نے مانگی کہ میرے کھانے کی چیز کیا ہوگی، میں کیا کھاؤں گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ تیرا کھانا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے بسم اللہ سکھائی گئی۔ اگر ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو شیطان کا حصہ اس میں نہیں رہتا، وہ کھانا پورا ہمارے پیٹ کے اندر پہنچتا ہے۔ اور اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو پھر جو ہے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، اس پینے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جو بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دے کوئی آدمی، تو اس کا ایک کھانے میں تیرا حصہ ہے۔ چوتھی چیز ابلیس نے مانگی کہ میرے پینے کی جگہ کیا ہوگی، پینے کی چیز کیا ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر نشے والی چیز یہ تیرے پینے کی چیز ہے۔ جتنی بھی نشے والی چیزیں ہیں، جس سے نشہ آتا ہے، وہ ساری چیزیں تیرے پینے کی ہیں۔ لیکن آج افسوس ہے ہم مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کے بچے جو ہے نشے کی چیزیں اور اس طرح کی چیزوں میں جو ہے ملوث ہیں۔ جو چیز اللہ نے شیطان کے لیے بنائی وہ ہم جو ہے مسلمان ہو کے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔
تو اللہ نے فرمایا کہ تیرے پینے کی چیز، یہ ہر نشے والی چیز یہ تیرے پینے کی چیز ہے. اور پانچویں چیز اس نے مانگی کہ میرے لیے اعلان کی چیز کیا ہوگی، یعنی میں کس چیز کے ذریعے لوگوں کو بلاؤں گا اپنی طرف، اعلان کیا ہوگا میرا. تو اللہ نے فرمایا کہ میوزک، گانا بجانا، ڈھول بجانا، شور شرابہ، تالی بجانا، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس میں آواز نکلتی ہے، وہ سب تیرے اعلان کی چیز ہے. چنانچہ گانے کے ذریعے، میوزک کے ذریعے ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. آج کوئی بھی جگہ ہم جہاں جائیں، کوئی جگہ اس سے خالی ہمیں نظر نہیں آتی. جہاں بھی جائیں وہاں جو ہے گانا بجتا ہوا نظر آئے گا، میوزک بجتا ہوا نظر آئے گا، کچھ نہ کچھ جو ہے اس طرح کی چیزیں بجتی ہوئی نظر آئیں گی. کوئی جگہ اس سے خالی نظر نہیں آتی. یہاں تک کہ مسجد کے اندر بھی کبھی کبھی کسی کا بج جاتا ہے. تو یہ جو ہے شیطان کے اعلان کی چیز ہے. کہیں بھی جاؤ، آپ ریلوے اسٹیشن میں جاؤ، ایئرپورٹ پہ جاؤ، یہاں تک کہ بہت سے ہاسپٹلوں میں جاؤ تو وہاں بھی ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں تو وہ بھی ہلکا سا میوزک بجا کے رکھتے ہیں. آپریشن کر رہے ہیں دانتوں کا ان کا اور میوزک چل رہا ہے. تو کوئی جگہ مطلب اس سے خالی ہی نہیں رہی. تو اس لیے ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور حدیث کے اندر ہے کہ یہ گانا بجانا یہ انسان کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے. نفاق، جو منافق ہیں، منافق کی علامت بھی بتائی حدیث میں. تو یہ جو منافق کا جو عمل ہے نفاق، گانا بجانا، یہ انسان کے اندر گانا بجانا، سننا، ڈھول باجے بجانا، یہ سب انسان کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے، گھر کے اندر کوئی شادی ہے تو 4-5 دن پہلے سے رات بھر جو ہے آدھی رات تک گانے بج رہے. کوئی روکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں. اگر تمہارے گھر کے اندر شادی ہو رہی ہے تو دوسروں کو یہ گانے بجانے کی، سنانے کی ضرورت کیا ہے، اپنے گھر میں سن لو. لیکن نہیں، زور زور سے جو ہے ڈی جے بجائیں گے اور پورے بستی والوں کو جو خلل میں مبتلا کرتے ہیں اور سب کی نیند جو ہے خراب ہوتی ہے اور سب کا وبال جو ہے اس کو ملتا ہے، اس بجانے والے کو. لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. مسلمان بستیوں میں راتوں کو 12-12 بجے تک جو ہے گانے بج رہے ہیں. یہ سب شیطان کے اعلان کرنے کی چیزیں ہیں. شیطان ان کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، بلاتا ہے. تو 5ویں چیز یہ تھی جو اللہ نے ابلیس کو دی. 6ٹھی چیز تھی، ابلیس نے کہا کہ میرے پڑھنے کی چیز کیا ہوگی، کہ میں کیا پڑھوں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ شعر شاعری، جو گندے شعر ہوتے ہیں، جو بیکار کے شعر ہوتے ہیں، جن سے کوئی فائدہ نہیں. تو اس طرح کے شعر شاعری جو گندے ناپاک ہوتے ہیں وہ تیرے پڑھنے کی چیزیں ہیں. بہت سے اچھے اشعار بھی ہیں جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی شان میں کہے، تو وہ اس سے الگ ہیں. تو وہ اشعار جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو انسان کو گناہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، انسان کے اندر جو ہے خواہش نفس کو بڑھاتے ہیں، ایسے شعر شاعری، یہ سب جو ہے شیطان کے پڑھنے کی چیز ہے. 7ویں چیز جو ہے ابلیس نے مانگی کہ میرے لکھنے کی چیز کیا ہوگی. یعنی ابلیس کو بھی پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے، وہ بھی، لیکن انسان جو ہے آج مسلمان اس سے دور ہے. بچوں کو بالغ ہونے تک ہمیں جو ہے پڑھانا چاہیے، لیکن جو ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. بچے ہمارے روڈوں پہ گھوم رہے ہیں، آوارہ گھوم رہے ہیں، بستی میں گھوم رہے ہیں، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، رات کو 12-12 بجے تک جو ہے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں اور ماں باپ کو کوئی فکر نہیں. ماں باپ کو پتا ہے کہ ہمارا بچہ گھر سے باہر ہے، رات کا وقت ہو گیا، لیکن کوئی پرواہ نہیں، ماں باپ کو بھی پرواہ نہیں. کیا ہو سکتا ہے وہ بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، 12-12 1-1 بجے تک گھر میں آ رہے ہیں، پوری رات ماں باپ پریشان رہتے ہیں. 11 بجے ایک بچہ آ رہا ہے، 12 بجے دوسرا آ رہا ہے، 1 بجے تیسرا بچہ آ رہا ہے. تو جو ہے لکھنا پڑھنا یہ ہماری ضرورت تھی. ابلیس نے بھی یہ چیز اللہ سے مانگی. تو ابلیس نے کہا کہ میرے لکھنے کی چیز کیا ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ گودنا. بہت سے کوئی سوئی کے ذریعے سے اپنے ہاتھ پیروں پر جو ہے گدوا کر کوئی چیز لکھتے ہیں، کسی کا نام لکھ لیا، کسی کا کیا لکھ لیا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ گودنا یہ جو ہے تیرے لکھنے کی چیز ہے. اس کے اندر بھی جو ہے مسلمان کتنے مبتلا ہو رہے ہیں. اور 8ویں چیز ابلیس نے مانگی کہ میری بات کیا ہوگی، میں بات کیا کروں گا، میں اپنی زبان سے کیا بولوں گا.
تو اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ یہ تیری بات ہے، جھوٹ بولنا یہ تیری بات ہے۔ 9ویں چیز ابلیس نے پوچھی کہ میرے لیے شکار کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا، نشانہ کیا ہوگا جس کے ذریعے میں لوگوں کو بہکاؤں گا، نشانہ شکار کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عورتیں، یہ تیرا جال ہے، یہ تیرے شکار کرنے کی چیز ہے۔ اور ہم جانتے ہیں عام طور پر کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی عورتوں کی وجہ سے، عورت کے ذریعے انسان یہ ابلیس نے جو ہے کتنے لوگوں کو بہکایا، اور کتنے لوگ جو ہے عورت کی وجہ سے جو ہے بہک جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا دین تک چھوڑ دیتے ہیں، اپنا مذہب تک چھوڑ دیتے ہیں۔ تو 9ویں چیز ابلیس نے مانگی کہ میرا جال کیا ہوگا، شکار کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا، نشانہ کیا ہوگا میرا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عورتیں یہ تیرا جال اور تیرا نشانہ ہے۔ تو یہ 9 چیزیں ابلیس نے اللہ سے مانگی اور اللہ نے اس کو یہ 9 چیزیں دی۔ اس لیے ہمیں ان کو یاد بھی رکھنا ہے اور ان چیزوں سے جو ہے ہمیں آپ کو بچانا ہے، ایسی جگہوں سے جہاں ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ پوری حدیث کا میں نے حوالہ بھی دے دیا، اردو کتاب بھی بتا دیا انوار نبوت، اور حدیث کی المعجم الکبیر، مجمع الزوائد، ان 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔